کریں گے اور ان کے اس علاج معالجے کی راستے میں حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیزہ جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، وفاقی کابینہ کے وزراء کے متعدد بیانات آپ نے دیکھ لیے اور نون لیگ کا جو موقف ہے وہ نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید نے اپنی ایک ٹویٹ میں کچھ یوں بیان کیا کہ ضمانتی بانڈ مانگنے والے یاد فرمائیں کہ وہ اس سے بانڈ مانگ رہے ہیں جو بانڈ کے نہ ہوتے ہوئے بھی بیٹی کے ہمراہ عدالت کے حکم پر بیوی کو بستر علالت پر چھوڑ کر جیل کاٹنے آ گیا تھا۔ ناظرین، مشروط اجازت کی قانونی حیثیت آخرکار کیا ہوگی؟ نواز شریف کا ملک کے سیاسی منظرنامے سے غائب ہونا کیا اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکال دے گا؟ نون لیگ کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کیا شہباز شریف صاحب لے کر چلنے کے موڈ میں ہے؟ ڈیل ہے، ڈھیل ہے یا حالات کی مجبوری کے نانا کرتے ہوئے حکومت بالآخر میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے پر آمادہ نظر آ رہی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان آزادی کے لیے اکیلے مارچ کرتے رہ جائیں گے؟ ان تمام سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، مسلم لیگ نون کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر لیاقت حسین صاحب، تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ادھر اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہیں مفتی عبدالشکور صاحب، جمعیت علماء اسلام فیس سے آپ کا تعلق ہے، آپ ایک MNA ہیں اور سابق فاٹا کے جو ہیں آپ ایک لیڈر ہیں JUIFA کی طرف سے۔ ہمیں فون لائن کے اوپر یوسف تالپور صاحب بھی جوائن کریں گے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لینا اس لیے ضروری ہے کہ زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اس کے اندر ان کا ذاتی معالج ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ اس کو انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ملک صاحب، چونکہ آپ قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم نے بھی کچھ تحقیق کی ہے اور قانون دانوں سے پوچھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ شیورٹی بانڈ دے دیں تو اس کی کوئی خاص قانونی حیثیت ہوگی نہیں۔ جی منیزہ، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر یہ کوئی ہم ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں تو ایک انلیگل ڈاکومنٹ ہوگا جس کو ہم سائن کریں گے، میں ایسے کسی ڈاکومنٹ کو سائن کرنا ہی نہیں چاہیے ان فرسٹ پلیس۔ اور سیکنڈلی جو چیز پرٹیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا وہ کون سا لا ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، یہ کون سا اسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے کیبنٹ یہ اتھارٹی اپنے پاس ڈرائیو کرتی ہے کہ وہ کس انداز میں ایکٹ کرے گی اس پہ۔ تو جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا ایکٹ ہے 2010 کا، اور اس کے نیچے اس کے جو رولز ہیں جن کے تابع یہ سارا ایکٹ کیا جاتا ہے، ان دونوں میں اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شیورٹی مانگے۔ شیورٹی کا لا جو ہے وہ بیل کی پروسیڈنگز میں ہے، اور بیل کی پروسیڈنگز میں دونوں ہائی کورٹس کے اندر ہم اپنے بیل بانڈز جمع کروا چکے ہیں۔ سو یہ آرڈر جو ہو، اگر یہ کیبنٹ ایسے آرڈر کرتی ہے تو یہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ہوگا، وداؤٹ این ایکسپریس پروویژن آف اسٹیٹیوٹ ہوگا، انلیگل ہوگا، ان لافل ہوگا۔ تو ایسے آرڈر کو تسلیم کرنا اٹسیلف ایک انلیگل آرڈر کو ایک رستہ دینے کی بات ہوگی، تو جو کسی صورت بھی نہیں دیا جانا چاہیے۔ مگر ابھی جو کیبنٹ ہے وہ تو سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے ایز وی سپیک کہ جی شیورٹی بانڈز ہونے چاہیے، انڈیمنیٹی ہونی چاہیے۔ عامر لیاقت صاحب، آپ نے ملک احمد صاحب کی بات سن لی، آپ بے شک لے لیں ان سے شیورٹی بانڈ، مگر اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر میاں صاحب باہر چلے گئے تو پھر اس کو وہ چیلنج کر دیں گے کورٹ کے اندر، وہ ویسے ہی بات اٹک جائے گی؟ جی بہت بہت شکریہ منیزہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بہت ہی ایسا لمحہ ہے کہ جہاں پر سیاست کرنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ میاں صاحب کی اس وقت طبیعت اور کیفیت کیا ہے۔ اور میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں، میری خان صاحب سے بھی جب گفتگو ہوئی تھی میں نے تب بھی ان سے کہا تھا، اکثر و بیشتر میں اس بات پر قائم رہا ہوں کہ میاں صاحب کو علاج کے لیے بیرون ملک روانہ کر دینا چاہیے، اور اب جیسے کہ ان کی پلیٹلیٹس کم ہوتے رہے اور اب بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا کوئی بوجھ تحریک انصاف اپنے کاندھوں پر نہ لے کہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاکم بدین کہ اگر میاں صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو ذمہ داری پھر یہ کہا جائے گا جی تحریک انصاف کی حکومت نے انہیں باہر بھجوانے میں تاخیر کی۔ دوسری بات یہ مگر شیورٹی بانڈز ہونے چاہیے کہ نہیں، یہ تو مجھے پتا ہے چونکہ آپ نے اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کی ہے، مگر شیورٹی بانڈز ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ مشروط ایک بیل میں اسی طرف آ رہا تھا، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اصل میں عمران خان صاحب جو ہے وہ
شروع دن سے یعنی جب سے یہ معاملات ان کے سامنے آئے تھے، پھر آپ کو پتا ہوگا شوکت خانم سے بھی انہوں نے ڈاکٹرز بھیجے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح کوئی ایسی صورتحال ہمارے سامنے آئے کہ ہم میاں صاحب کو بھیج سکیں۔ اب جب یہ باتیں کیبنٹ میں آئیں اور دیگر، تو ظاہر ہے کہ یہاں کیبنٹ کے لوگ تھے، وزراء تھے، انہوں نے اعتراض بھی کیا اور ان کا حق بنتا ہے اعتراض کرنا، پارلیمان کے اراکین ہیں وہ بھی اعتراض۔ تو بانڈز کا مسئلہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے، مجھے جو میری اطلاعات ہیں، جہاں تک مجھے پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب شاید بانڈ سائن کر دیں گے اور میاں صاحب کل یا پرسوں روانہ ہو جائیں گے، اور وہ خود بھی اس کو کوئی مسئلہ بنانے کو تیار نہیں۔ بانڈز ایک سمجھ لیں ایک قانونی آبلیگیشن ہے، جو آپ سمجھتی ہیں یا دیگر کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، میرے خیال سے ایک آبلیگیشن ہے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے، ایک ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی کر دیں گے اور یہ بھی جانے کے لیے ان کو ایک محفوظ راستہ دے دیں گے۔ مگر یوسف تالپور صاحب دیکھیے، صرف میاں صاحب تو بیمار نہیں ہیں، آپ کی پارٹی بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی بہت بیمار ہیں، ان کو شوگر جو ہے وہ ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی ایک آپ لوگوں کی طرف سے ایک ریکویسٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو میڈیکل بورڈ بنایا جا رہا ہے اس کے اندر ان کا اپنا ڈاکٹر شامل ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ کو رسائی دی جا رہی ہے آصف علی زرداری صاحب تک؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے تو جو آپ نے میاں صاحب کے سلسلے میں بات کی ہے، تو میں ایک دکھی دل کے ساتھ اس کے اوپر دو چار جملے کہوں گا، جی، پھر میں اپنے جو قیادت ہے اس کے اوپر آؤں گا۔ جی، یہ کتنے نہیں افسوس کی بات ہے اور معذرت کے ساتھ آلموسٹ آن اے ڈیتھ بیڈ، اور وہ جس طرح سے وہ چل رہا ہے، جس طرح سے ساری صورتحال ہو رہی، اس کے لیے آپ کو کوئی خیال نہیں، آپ آئے دن کوئی نہ کوئی اس قسم کی چیزیں رکھتے ہیں جن چیزوں سے اس کو نیچا دکھاؤ۔ کچھ تو حکومت کو شرم بھی کرنی چاہیے، کچھ حیا بھی کرنی چاہیے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کو اگر وہ بیمار ہے اور سمجھتے ہیں تو ان کو علاج کے لیے تو جانے دیں۔ یہ سمجھ نہیں رہے، اگر ان لوگوں نے اس کو علاج کے لیے کوئی ہنڈرنسز کریٹ کیے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پی ایم ایل این جس سے بندے سے بھی بات کرو گے، میرے بھائی سے بھی آپ نے بات کی، وہ بڑے موزے انداز سے بات کریں گے کہ کچھ بھی ہو، کسی بھی طریقے سے میاں صاحب چلے جائیں باہر۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میاں صاحب اس معاملے میں اس طرح سے پہنچا سائن کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے، اور یہ سوچ نہیں سکتے اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو ایک شہید تو ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوا تھا، اور ایک اور شہید جب پیدا ہوا نہیں، وہ تو بیچارہ سندھ سے تھا، اس کا تو ایسا کچھ نہیں۔ یہ ایک ایسا طوفان برقع ہوگا، میری یقین جانو، میرے اپنی زندگی کا اور میری اپنی سیاست کا اور 6 مرتبہ ممبر الیکٹ ہونے کا یہ میں نچوڑ دے رہا ہوں، یہ پتہ نہیں پھر اس ملک کا کیا بنے گا۔ مگر یوسف تالپور صاحب برا نہ منائیے گا، مگر وہ کہتے ہیں نا جاگ پنجاب جاگ، پنجاب کہتے ہیں بڑی مشکلوں سے اٹھتا ہے۔ نہیں دیکھو، نہیں پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے، سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، یہ ایک فیڈریشن ہے۔ کبھی کبھی جذبات میں آ کے آدمی کچھ باتیں کہہ بھی جاتا ہے، ہم نے بھی ہو سکتا ہے کبھی آ کے جذبات میں باتیں کی، لیکن ہر ایک محب وطن ہے، ہر ایک فیڈریشن کا حامی ہے، اور ہم کبھی نہیں کہیں گے فیڈریشن ہے تو ہم ہیں، فیڈریشن نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ موجودہ حکومت کو بالفور اس کے اوپر سوچنا نہیں چاہیے، ان کو بھیجنا چاہیے، اور یہ جو بھی ایک دن گزار رہے ہیں، جو 1 گھنٹہ گزار رہے ہیں، 1 منٹ گزار، یقین جانو ان کی صحت کو بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ جی تالپور صاحب، زرداری صاحب کی بات بھی کر دیجئے کہ کیا قائرہ صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ مجھے رسائی نہیں دی جا رہی آصف علی زرداری صاحب تک؟ آپ نے جو زرداری صاحب کی بات کی، اب میں حق بجا نبھاؤں گا یہ بات کہنے کے لیے، کیونکہ مجھے ذاتی طرح پتا ہے کہ اس کو صرف بلڈ پریشر، شوگر یا وہ نہیں ہے، اس کو کافی تکلیفیں ہیں، ہارٹ کی تکلیف بھی ہے، اور اس کی تکلیفیں کافی سیریس ہیں، اور ان تکلیفوں کے بعد اب جب میں بحیثیت سندھی جنرل کو ضرورت پڑی تو وہ تو بغیر کسی چیز کے ملک کے باہر چلا گیا، اور ایک دوسرا لیڈر جس کے لیے میں بات کر رہا ہوں اس کو باہر بھیج رہے ہیں کنڈیشنل، جو کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا آصف علی زرداری کو اپنے ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے
सिंध भी नहीं भेजना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ हम रह रहे हैं? कौन से एरा में हम रह रहे हैं? मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो मार्च रख रहे हैं, यहाँ पे जो सूरत हाल बन रही है, ये आप पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हो ऑन अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। खुदा के वास्ते कुछ नहीं, ये जो आपने कुछ बातें की हैं ये अहम है। और इससे पहले कि मैं अब्दुल शकूर साहब की जानिब जाऊं, अब आमिर लियाकत साहब, जिस तरह के तालपुर साहब कह रहे हैं कि जी एक लीडर है उसको आप कंडीशनली बाहर भेजने को तैयार हैं, एक जनरल था उसको आपने वैसे ही बाहर तोड़ दिया, तो यहाँ पे जो है आप सिर्फ ये मांगा जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड के अंदर अपना डॉक्टर आप शामिल करें, मगर वो आप करने को तैयार नहीं है। इसकी क्या वजह है? हुकूमत इस डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं रख सकती ना? अब उन्होंने अगर फैसले करने हैं तो कोई तो उसका पैमाना होना चाहिए। देखिए, तालपुर साहब बहुत सीनियर हैं और मेरे लिए जो बहुत काबिल एहतराम, ज़ाहिर है बहुत ही काबिल एहतराम, एक घरेलू ताल्लुक़ भी उनसे। लेकिन मैं 2-3 बातें चूँकि उन्होंने उठाई हैं तो मैं उस अर्ज़ करना चाहूँगा। और मुझे उस मौके पर आपकी वालदा भी याद आ रही हैं। आपकी वालदा अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे, उन्होंने साईं GM सैयद की अस्पताल मुंतकिली से और वहाँ बैरून मुल्क इलाज के लिए मुहिम चलाई थी। और उस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उन्होंने GM सैयद का पासपोर्ट रोक लिया था और पासपोर्ट देने को तैयार नहीं थे। उस वक्त आसमा जहांगीर साहिबा जो थी, उन्होंने बाकायदा इंसानी हुकूक की बुनियाद पर ही मुहिम चलाई थी कि कम से कम GM सैयद को बाहर जाने दें, उनका इलाज तो होने दें। तो जब ये सिंधी और पंजाबी की बात होती है तो मुझे बहुत दुख होता है कि ना कोई सिंधी है ना कोई पंजाबी है। उस वक्त के सियासी हालात आपके लिए शायद अच्छे ना हो और आपने ना उनको भेजा हो। नहीं, और देखिए उनका सवाल उनका सवाल ये है कि अगर आप दो, मैं आ रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने ये कहा कि सिंधी वजीर आजम या सिंधी, तो ये इस वक्त हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा था। लेकिन जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत का ताल्लुक है, आसिफ अली जरदारी नहीं तो GM सैयद साहब भी तो सिंधी थे ना। आसिफ अली जरदारी की बात करिए ना, आसिफ अली बिल्कुल GM सैयद को जाना चाहिए था, उसको रोक कर बड़ी आना चाहिए था, बस खत्म हो गई बात। बस सही। चलें, आज की तारीख की बात करें कि क्या उनके मेडिकल बोर्ड के अंदर डॉक्टर को आज की तारीख की बात ये कि आसिफ अली जरदारी साहब, आज की तारीख की बात ये कि आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत उसी हद तक खराब है जिस हद तक नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है। ये मेडिकल बोर्ड वाजे कर देता है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं और मैं असेंबली के अंदर भी आवाज उठाऊंगा कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी वही सहूलियात दी जाए जो मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर चले। फिलहाल तो उनको इसकी भी दरख्वास्त देनी पड़ी है कि एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर जो है वो उनका अपना डॉक्टर मेडिकल बोर्ड में होना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, मियां साहब ऐसा लग रहा है कि मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अगर वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपको क्या तवक्कुआत हैं? अगर शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं, इम्कान है कि वो वापस आएंगे, क्या वो उस तरीके से लेके चल सकेंगे मुस्लिम लीग नून को और आपके साथ शाना बिशाना आज़ादी मार्च में खड़े हो सकेंगे? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे तो जो वज़रा की बयानात मैंने सुने, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि ये वज़ीर है या शुबदबाज है। ये फवाद चौधरी साहब जो हैं हमारे लिए मुहतरम है, ठीक है, लेकिन जो बातें जिस अंदाज से वो कर रहे हैं, क्या एक ज़िम्मेदार मिनिस्टर इस लहजे में जो बात करें उसका नुकसान पूरे मुल्क को नहीं होगा, उसके अपने पार्टी को नहीं होगा, उस पर ऐसे औकात नहीं आ सकते। ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं। दूसरे वज़रा भी नहीं, फैसल वावड़ा साहब पता नहीं उनको क्या हुआ है, मैं तो मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अमरीत की जो पैदावार होते हैं, फाशिस्ट ज़हनियत के अलमबरदार जो होते हैं, उनसे तो यही तवक्को हम रख सकते हैं। ये मुल्क की, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग भी वज़ीर बन जाते हैं कि इस किस्म की ज़हनियत बीमार के लिए। आमिर लियाकत साहब ने जो बात की बहुत अच्छी, यकीनन ऐसे संजीदा अंदाज से संजीदा मसला को लेना चाहिए। एक संजीदा मसला को आप गैर संजीदा बनाकर इस अंदाज से पेश करना, जिस तरह खुद नवाज शरीफ साहब की अहलिया के साथ जो बातें हुई थी उस वक्त और जो जुमले वो कसते थे उन पे और फिट करते थे उन पे, और फिर नवाज शरीफ साहब और उसकी बेटी किस हालात में पाकिस्तान वापस आई। देखिए तो हम यही कहते हैं, बात ये कि अगर मियां साहब भी चले जाते हैं और उनकी बेटी भी चली जाती है, तो फिर उन्होंने जो वो खत लिखा था शहबाज शरीफ साहब का कि अब वक्त है उठ जाने का, लड़
जाने का, खड़े हो मैंने जाने वो का। खत देखा है। तो आपको क्या तवक्कुआत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि आप तो प्लान बी की तरफ चले गए ना, इसका मतलब प्लान ए तो फेल हुआ। हमें यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह प्लान ए के तहत हमने बहुत कुछ हासिल किया है। क्या हासिल किया? बहुत कुछ। क्या हासिल किया? इस मुल्क के अवाम में एक शूर पैदा किया, और जो वोट उन्होंने, आप तो इस्तीफा लेने आए नहीं थे। मैं बता रहा हूँ ये इब्तिदाई इश्क है, आगे फिर आप देखें कि क्या होता है। वोट जिन लोगों ने चोरी किया था, वोट चोरों को पाकिस्तानी दुनिया को बताना था, जमहूरियत पर डाका डाला गया था, दांधली के जरिए इन लोगों को लाए थे, और पाकिस्तानी अवाम को इस हवाले से बेदार करना था कि आपके वोट पर इन लोगों ने डाका डाला है या चोरी जो नहीं, मगर जो प्लान बी है वो आप तो कैसे करेंगे? मैं अगर बताता नून हूँ लीग और मैं बताता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लान साथ नहीं ए देती। जिस तरह हमने किया और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हमारा साथ दिया और हमारी तायीद की, उन तमाम जुमातों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन मुस्तहिक इसके वो जमहूरी लोग है, आइंदा भी हमारा यही तवक्को है, और रहबर कमेटी में हम उनके साथ राब्ते में हैं। उन्होंने यकीन दहानी की है कि आइंदा भी हम आपके साथ प्लान बी में इसी तरह हिमायत, गिर हड़ताल की बात है, प्लान बी के हवाले से उन्होंने कहा है हम आपकी हिमायत करेंगे। अच्छा, इनसे वो आज भी हमारे हिमायती है, कल भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हिमायती होंगे। उन्होंने बात की है हमारे साथ। मलिक अहमद साहब, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मियां साहब बाहर चले जाते हैं तो जाहिर है इतना बड़ा लीडर आपकी जमात का बाहर चले जाते हैं तो फिर कमान कौन संभालेगा, और सब कहते हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब संभालेंगे। अगर वो संभालेंगे तो फिर आज़ादी मार्च जो हो रही है, मुल्क की हड़ताल की बात हो रही है, किस हद तक आप JUIFA के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? जी देखिए मुनीज़े, हमारी सूरत हाल में यकसर एक जब मियाँ साहब की सेहत की सूरत हाल थोड़ी बिगड़ी तो उसके बाद हमारी ये कि मियाँ साहब बाहर जाएंगे और शहबाज साहब भी उनके साथ होंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो यहाँ है और हमने फैसलों का इख्तियार जो है वो रहबर कमेटी में हमारे अकाबरीन मौजूद हैं वहाँ पर, और जो फैसला मुत्तहिदा अपोजिशन करेगी, रहबर कमेटी करेगी, पूरी जमात उसके ऊपर मेनुअन अमल करेगी। उसमें सदर जमात की हदायत भी शामिल होंगी, उसमें कायद मुस्लिम लीग की हदायत भी शामिल होंगी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इस वक्त जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि हमारी मुकम्मल सपोर्ट मौलाना के साथ है। उनके आज़ादी मार्च का हमने जो प्रोग्राम दिया था उसके मुताबिक हमने इस्तकबाल भी किया, उनके साथ वहाँ पर जो जलसा था वहाँ पर पहुँचे भी, और यही हमारी स्टेटेड पोजीशन थी। और इसके बाद आगे जो फैसला रहबर कमेटी करती है, अगर रहबर कमेटी मीट करती है और उसके इजलास के नतीजे में ये फैसला तय पाता है कि प्लान बी के अंदर शहर के अंदर एहतजाज का सिलसिला फैलाना है, तो बिल्कुल हम पूरी तरह से एहतजाज का सिलसिला फैलाएंगे। इसकी भरपूर सलाहियत भी रखते हैं, और अगर ये मामले प्लान बी के अंदर शाहराएं बंद करनी है बिल्कुल भरपूर तरीके से करेंगे। देखिए किसी एक जगह पर भी मुस्लिम लीग बहसीयत जमात ना जमीयत उलमा इस्लाम की कॉल से पीछे है और ना अपोजिशन की इज्तिमाई सोच नहीं, मगर मलिक साहब बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त सिंध के अंदर हुकूमत बनाए हुए है, तो यूसुफ तालपुर साहब ये जो मुल्क गिर हड़ताल है ये इफेक्टिव तो तभी होगी ना अगर सिंध हुकूमत भी साथ दे। आपको हमें तो इस तरह नजर आ रहा है कि आज़ादी मार्च का जो एक था अरूज वो अब खत्म हो गया, अब जवाल की तरफ मामला जा रहे हैं, तो और मजीद इस तरीके से कैसे इसको आगे लेके चलेंगे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई आमादा हो जाएगी कि आप हड़ताल करें, क्योंकि आपकी तो अपनी हुकूमत है सिंध के अंदर, आप अपनी हुकूमत के अंदर कैसे हड़ताल करेंगे? हम अपनी हुकूमत के अंदर करेंगे एहतजाज, लेकिन वो एहतजाज हम अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं करेंगे, हुकूमत के खिलाफ करेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने जो आपने पहले सवाल किया कि मौलाना साहब तो अभी इस्तीफा लिए नहीं है, जा रहे हैं, मेरे ख्याल है मौलाना साहब ने तो वो कुछ करके दिखाया है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से लाखों लोग इकट्ठे किए हैं जो आज भी बैठे हुए हैं इतने दिनों के लिए। तो धरने तो यहाँ दो ही लगे हैं, या तो
عمران نے لگایا تھا جس نے یہ راستہ دکھایا یا مولانا نے دکھایا ہے؟ اب جب ان دھرنے کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا دھرنا تو دھرنی لگتی ہے، بیچاری دھرنا تھا ہی نہیں. لیکن ہمیشہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. اب ان کے فردر پلانز آئیں گے، لیکن میں ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے ڈیفینیٹلی یہ کہتا ہوں کہ جو بھی رہبر کمیٹی کے اندر بیٹھ کے فیصلہ ہوگا اس کو ہر طرح سے ہر قیمت سے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اور جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں پی ایم ایل این بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے اور جماعتیں بھی ہیں، وہ سب مل کر فیصلے کرتی ہیں. چھوٹی جماعتیں اور بھی ہیں، سب جماعتیں جو ملتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں. آپ یقین جانو اس حکومت نے جو نقصانات رسائے ہیں پاکستان کو انٹرنلی، پاکستان کو ایکسٹرنلی، تو وہ اس کے بعد سمجھتے ہیں جو بھی اس میں حصہ نہیں لے گا وہ میرے خیال میں اس قوم کا مگر کس حد تک حصہ لے گا، سوال یہ ہے عامر لیاقت صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جاتے ہوئے یہ حالات اتنے خراب ہونے جا رہے ہیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک گیر ہلتار ہم کریں گے، تو آپ کے پاس بھی جس طرح آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ ہے کہ چلیں جی اب مفاہمت کی طرف معاملات کو لے کے چلتے ہیں اور مزید مفاہمت کی طرف لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں جہاں تک تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہا ہوں اور میں جو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اس طرف میں آتا ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں بہت کلیئر کہ پاکستان پیپلز پارٹی گو کہ یوسف تالپور صاحب اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن جو بلاول زرداری کا ذہن میں جانتا ہوں، 12 ربیع الاول کی تقریر میں سلمان تاثیر کے قتل کو جائز قرار دینے کے بعد بلاول کہ وہ اس دھرنے کا حصہ بنے، پر ان کو جواب دینا ہوگا بلاول صاحب کو کہ وہ پھر سلمان تاثیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کل بھی مولانا صاحب میرے لیے سے محترم اور قابل احترام ہے. میں نے ان کے ساتھ 5 حج کیے ہیں اور میں ان کی شوگر لیول تک کا بھی میں نے خیال رکھا ہے. مولانا اسد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اسد الرحمان صاحب کے ساتھ، کہ وہ ایک بہت دلاویز شخصیت کے مالک ہیں. ان کے ساتھ صحیح طرح بات نہیں کی جا رہی. ان سے اگر بات صحیح کی جائے گی، مفاہمت کا وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. استعفیٰ ایک اپنی جگہ وہ نہیں دیا جا سکتا. اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی بات ہوگی، نہیں صحیح طریقے سے کون بات نہیں کر رہا، جو حکومتی کمیٹی ہے وہی ان سے بات کر رہی ہے نا. میں حکومتی کمیٹی جو ہے، حکومتی کمیٹی کو نہ میں برا کہہ رہا ہوں نہ میں حکومتی کمیٹی کو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کر رہے مولانا صاحب کے ساتھ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اس میں ان کو نکال کر کچھ دیگر لوگ شامل کیے جانے چاہیے جو وہاں جا کر مولانا صاحب سے بات کر سکیں. میں بالکل شامل ہونا پسند کروں گا، میں جانا پسند کروں گا. میں مولانا صاحب چاہے مجھے دو چار باتیں سنانے میں وہ بھی سن لوں گا، وہ بڑے ہیں بزرگ ہیں، لیکن میں کم از کم یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ میری بات کر کے یا میں بات کر کے ان سے مفاہمت کی راہ ہم لوگ اختیار کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو آپ نے بات کی، آپ کی خواہش بھی ہے، مگر ایک بات آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کی. میں چاہتی ہوں یوسف تالپور صاحب سے اس کا ریاکشن لوں، پھر وقفے کی طرف جانا ہے. یوسف صاحب، یہ میرے بھائی عامر لیاقت صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس گفتگو میں اتنا وزن ہے اور اتنی میچورٹی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی پارٹی اس قسم کے لوگوں کو آگے بڑھائے جو گفتہ شنید کریں اور کسی چیز کو کسی عملی جامع. مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کے بیانات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیے تو ان کے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ آزادی مارچ میں جا کے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں. نہیں، میں وہ تو نیچرلی تحریک پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، وہ اس کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن جو وہ گفتگو کریں گے، نہیں میں مولانا صاحب کی بات کر رہی ہوں، اس قسم کے جو لوگ ہوں گے تو گفتگو میں فائدہ ہوگا، گفتگو آگے بڑھے گی. میں بتاؤں جو میڈیٹرز ہوتے ہیں وہ میڈیٹرز بڑی امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں اور امپورٹنٹ چیزیں کرتے ہیں. ان کی گفتگو جب ہوتی ہے تو ان کو پتا ہے کہ یار کسی کو کس طرح راضی کرنا ہے، کسی کو کس طرح منانا ہے. بہت شکریہ یوسف تالپور صاحب. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. عامر لیاقت صاحب نے پیشکش کی ہے کہ وہ چاہیں گے کہ حکومتی کمیٹی کا حصہ بنے جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں، امن مذاکرات کی طرف معاملات کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ ان کی خواہش ہے، ان کی پیشکش ہے. وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ملک احمد خان صاحب بریک سے پہلے عامر لیاقت صاحب نے یہ گزارش کی ہے اور کہا ہے کہ شاید مولانا صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، اور اگر حکومتی پارٹی چاہے تو وہ بھی شامل ہونا چاہیں گے، وہ بھی بات چیت کرنا چاہیں گے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا وقت آ گیا ہے اس لیے چونکہ اس طریقے سے آزادی مارچ جو ہے اس کے اندر وہ سٹیم نہیں رہی جو تھی، کہ اب کوئی درمیانی رستہ ڈھونڈنا ہوگا؟ نہیں دیکھیں منیزہ، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر معاملہ کسی افہام و تفہیم سے حل ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اگر تو حکومت کی یہ ارادہ ہوتا کہ انہوں نے ایک سیریس انگیجمنٹ کرنی ہے اور سیریس انگیجمنٹ کے نتیجے میں مولانا کے ساتھ انہوں نے کوئی بات چیت کرنی ہے، تو پھر کچھ مشکل باتیں جو تھیں ان کو کیا جا سکتا تھا. ان کا مطلب اگر مولانا کا موقف یہ ہے کہ ایک الیکٹورل فراڈ کے نتیجے میں گورنمنٹ بنی ہے اس لیے ہم اس انتخاب کو نہیں مانتے، تو اگر وہ مولانا کے ساتھ یہ بات چیت کرتے وقت یہ ان کو رستہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے آپ کسی فورم پہ اس کو ڈیسائیڈ کروا لیں، حکومت تو شاید غالباً یہ بات سننے کوئی تیار نہیں اور کوئی راستہ نکالنے کوئی تیار نہیں، تو پھر لا محالہ مولانا کے جو آپشنز ہیں پولیٹیکلی ہم نے ان کو دیکھنا ہے. تو مولانا کیا کریں گے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کی سپورٹ کو فردر مسٹر کریں گے اپنے ساتھ، وہ اس سپورٹ کے ساتھ مل کر اپنی اس پوری تحریک کو ایکسپینڈ کریں گے جس کا اندیا باقی سیاسی جماعتیں پہلے دے چکی ہیں. ایک رہبر کمیٹی جو ہے وہ اس چیز کے معاملوں کا فیصلہ کرتی ہے، اور رہبر کمیٹی جو ہے وہ ساری کلیکٹیولی اپوزیشن جماعتوں کے اوپر مشتمل ہے جو وہاں پر بیٹھتی ہیں. مگر فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کی ہے ملک صاحب، اور یہ کہا ہے کہ چونکہ ملک کی صورتحال ایسی بنی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کو چھوٹ ملی ہے. دیکھیں فیصل واڈا ایک نان پولیٹیکل آدمی ہیں، میں ان کی بات پر کمنٹ کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا. یہ شومی قسمت ہے کہ وہ آج وفاقی وزیر ہیں، اور ٹرسٹ می کہ اگر یہ کیبنٹ کے وہ لوگ، یہ پورس کے وہ ہاتھی ہیں جو اس قلعے کو مسمار کروائیں گے، اور یہ جتنی مرضی سپورٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آج حاصل ہے اور جو کچھ مرضی معاملات ہیں، لیکن اس نان پولیٹیکل اس حکومت کے لیے منیزہ مسئلہ کیا ہے؟ اس حکومت کے لیے ان کا طرز تکلم مسئلہ ہے، اس حکومت کے لیے ان کا گورننس کا ماڈل مسئلہ ہے، اس حکومت کے لیے ان کی نان ڈیلیورنس مسئلہ ہے. آج میں نے ان کی ترجمان کو سنا، وہ ترجمان کہہ رہی تھیں کل کے وہ جو وزیر خزانہ کے وہ ٹماٹروں کی قیمت کتنی ہے، 300 روپے نہیں ہے 17 روپے ہے. تو آج جو توجیہ وہ بیان کر رہی تھیں اور غلام سرور خان کے حوالے سے کر رہی تھیں کہ وہ بھی ایک کاشتکار ہیں اور میں ایک پوری وہ بات آپ کی درست ہوگی، مگر ملک صاحب بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے بھی یہ ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری حکومت کے ساتھ ہیں، اور یہ تو بار بار کہتے ہیں کہ اب پہلی دفعہ پاکستان کے اندر عسکری قیادت اور سیاسی قیادت ایک ہی پیج کے اوپر ہے. نہیں دیکھیں نا، دیکھیں منیزہ، تو انہوں نے کب یہ کہا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہیں؟ اگر ایک جمہوری حکومت غیر جمہوری اقدامات کرے گی اور ان کے جو ایکٹ ہوں گے وہ نان پولیٹیکل ہوں گے، تو کیا کوئی جمہوریت بغیر سیاست کے ہو سکتی ہے؟ اور اگر کہیں پر کہیں ہو سکتی ہے ایسی بات کہ what are you hoping for ملک صاحب؟ بات یہ ہے، مفتی صاحب سے بھی میں پوچھوں گی آپ کی کیا امید ہے مفتی صاحب، اس لیے چونکہ استعفے کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف نے صاف طور پہ منع کر دیا ہے، ان کے پیچھے جو ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ سیم پیج کے اوپر ہیں. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت اتنی خوبصورتی سے سیم پیج کے اوپر ہیں، تو پھر میرے خیال میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح نہیں ہے. نہیں تو ہمیں کیا نظر نہیں آ رہا؟ اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے، خواہشات ہو سکتی ہیں، مگر خواہشات کے برعکس دیکھو یہ عمران خان بھی ایک خواب تھا، یہ 2011 تک اس کی کیا پوزیشن تھی، پھر کس طرح ابھرا اور کس طریقے سے آگے لایا، یہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور خود عمران خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی اس کو اتنا آسان تیار نہیں ہوتا کہ میں فوراً وزیر اعظم سے اتر جاؤں. تو پھر اور
یہ آہستہ آہستہ آئے گا اس مقام پہ. استعفیٰ کون لے گا جب مفتی صاحب؟ نہیں میں نے اس لیے تو ہم نے اپنے تحریک کے ABC اور یہ مختلف حصے رکھے تھے. نہیں مگر استعفیٰ کون لے گا؟ استعفیٰ نو کانفیڈنس موشن یہ لے آئیں. اس کے اندر اتنی آسان بات ہے تو نو کانفیڈنس موشن لے آئیں. اپوزیشن استعفے دے دے اسمبلیوں سے. نہیں میں بتاتا ہوں, استعفیٰ دینا کوئی اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ استعفیٰ نہیں دے سکتے. چلے نو کانفیڈنس موشن لے آئیں. میں بتاتا ہوں. اور آدمی اعتماد کا جو مسئلہ ہے بنیادی طور یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے. پاکستان میں کیا کچھ ممکن نہیں ہے. دیکھو عمران خان صاحب تھوڑا سا یو ٹرن اگر اپنی بات سے لے, اس طرح ان کا خود ایک عقیدہ ہے, نظریہ ہے کہ ایک انسان عظیم لیڈر اس وقت ہی بنے گا کہ وہ یو ٹرن لے گا, تو یو ٹرن سے وہ مزید عظیم بن جائے گا اور وہ استعفیٰ دے گا. تو استعفیٰ تو وہ دے سکتا ہے اور یہ آپ تب ابھی دے تک گا. استعفے پہ اڑے ہوئے, چونکہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اسی وزن کا کوئی اور مطالبہ بھی ہم ماننے کو تیار ہیں. اسی وزن کے نہیں, اس سے زیادہ وزن آ رہا. کیا اس سے زیادہ وزن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ حکومت تحریر ہو جائے اور جعلی اور الیکشنز ہو جائیں. نہیں ٹھیک ہے عامر صاحب, مجھے تو نظر نہیں آ رہا, آپ بھی ایک طریقے سے آپ کرتے رہے ہیں صحافت, آپ اینکر رہے ہیں, مجھے تو یہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ نہیں جی, قطعاً نہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. صرف اور صرف کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ ہی نکلے گا, اور درمیانی راستہ نکالنے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا, اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہوگا ایک ایک قدم, اور جمہوریت کی بقا کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے ہم کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں درمیانی راستہ یہ ہے کہ فریش الیکشنز ہوں. کیوں مفتی صاحب؟ دیکھو میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ درمیانی راہ ہے, یہ تو ہمارے بنیادی مطالبات میں یہ بات شامل ہے کہ 4 مطالبات آئے روز آپ سنتے ہیں. ہمارے جو ہیں اکابرین رہبر کمیٹی, ہمارے جو بڑے ہیں مختلف پارٹیوں کے, ان سب نے یہ بات کی ہے. یہ اسمبلی کے فلور پر بھی بلاول صاحب نے بات کی ہے. دیکھیں فریش الیکشنز کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, کوئی آپ سمجھتے ہیں نیگوسیشنز ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے. تو پھر کون سا ایسا آپ کا مطالبہ ہے جس کے پر آپ سمجھتے ہیں ہم بالکل ہی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بات اس پر ہو سکتی ہے کہ چونکہ الیکشن جس انداز سے ہوا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے تقریباً جو نہیں, وہ سب کچھ پتہ ہے, مگر آپ کا مطالبہ کیا ہے جس کے پر آپ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں, ہمارا مطالبہ یہی تو ہے کہ ہم استعفیٰ لیں گے, یا اگر استعفیٰ نہیں تو پھر اثر نو الیکشن کیا جائے اور شفاف طریقے سے. آپ کو کیا درمیانی راستہ نظر آ رہا ہے عامر صاحب؟ اور سالس درمیان میں جب بیٹھ جاتے ہیں ان کو اپنا ایک نظر ہوتا ہے. جی آپ کی قلت ہے, میں چاہوں گی فٹافٹ آپ سے لے لوں. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, مجھے درمیانی راستہ صرف اتنا نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی بھی آدمی ٹس سے مس نہ ہو. جب آدمی بات کرنا شروع کرتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, محبتوں کی باتیں ہوتی ہیں, پیار شروع ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, انسان ان سے دور ہو جاتا ہے. صرف اور صرف کمیٹی صحیح ہونی چاہیے, لوگ اچھے ہونے چاہیے چنے ہوئے, بہت ساری باتیں درست ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے مذاکرات ہو گئے, بہت سے لوگ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن چیزیں درست ہو جاتی ہیں. صرف جس کو پیار آتی ہے وہ پیار سے, اس پہ کوئی پیار سے سب کچھ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ بھی ٹس سے مس ہو سکتے ہیں. دیکھو ٹس سے مس کے علاوہ پیار سے دنیا جو ہے کہاں تک پہنچ چکی ہے. چلے اس کا مطلب یہ میرا خیال ہے ملک صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ لیاقت صاحب نے بہت اچھی بات کی, پیار سے سب کچھ ہو سکتا ہے. چلیں پھر there is room for negotiations, اس کے پر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ملک احمد خان صاحب, آپ نے بات چیت پہلے بریک سے پہلے سنی, تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ درمیانی رستے کے لیے حکومتی پارٹی بھی شاید تیار ہو اور ادھر مفتی صاحب بھی شاید تیار ہوں, مگر وہ درمیانی رستہ کیا ہوگا یہ اصل سوال ہے. آپ کو کیا درمیانی رستہ نظر آ رہا ہے اس پوری چیز کے اندر؟ چونکہ مولانا صاحب بیٹھے رہیں گے وہاں پہ H9 پارک کے اندر, وہ دھرنا کرتے رہیں, تو کسی کو یہاں پہ زیادہ فکر تو نہیں ہو رہی حکومت میں؟ بیٹھے پارک کے اندر, کوئی ڈی چوک میں تو بیٹھے نہیں ہوئے. نہیں دیکھیں منیزہ, یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ مولانا بیٹھے رہیں گے اور کسی کو فکر نہیں ہوگی. مولانا کے گزرا تو یہی کہتے ہیں بیٹھے ہیں, ہمیں کیا. نہیں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ ہوگا یہ کہ مولانا کے لیے اس میں آپشنز کیا ہیں.
अगर तो ये कि देखें पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ हैपनिंग, करना है जी दरमियानी रास्ता निकाले, नहीं। मामला ये कि मौलाना ने अचीव क्या किया, मौलाना आगे क्या लेकर जाएंगे, और मौलाना इस पूरे अमल के नतीजे में सियासी तौर पर क्या फायद उठा सकते हैं, तो ऐसे देख लेते हैं। नहीं मलिक साहब, लेट्स कम टू द पॉइंट। चूंकि वक्त की किल्लत होती है, जो हमें बताया जा रहा है वो यही है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, उसको फाल किया जाएगा और उसके नतीजे में ये कहा जाएगा कि अगर हमें पता चला कि धांधली हुई है तो फिर वजीर आजम इमरान खान साहब रिजाइन दे दें। नहीं, मैंने वो तो आपसे पहले अर्ज की, वो तो फिर दोबारा नहीं, वो तो मैंने आपसे पहले अर्ज की, ये तो फिर रेपिटेशन हो जाएगी ना सारी बात की, कि अगर तो कुछ बताए ना, मतलब गिव मी समथिंग सब्सटेंशियल के दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है। नहीं, अगर हुकूमत संजीदगी से ये चाहती है कि मौलाना के साथ कोई निगोशिएट करे, तो वो फिर उसके पहली ऑप्शन तो ये है ना कि किसी एक पॉइंट पर गवर्नमेंट मौलाना को इस बात पे कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि जी ठीक है इलेक्टोरल फ्रॉड है तो इसकी हम तहकीक करते हैं, और अगर ये साबित हो जाए तो हम स्टेप डाउन करेंगे, तो मानना पड़ेगा उनको। इसके अलावा तो कोई दरमियानी रास्ता निकलता नहीं है। क्यों आमिर लियाकत साहब? जी देखिए, जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन का क़याम पहले भी अगर आपको याद हो तो खान साहब भी यहाँ पर 126 दिन तक धरना दिया था, लेकिन वजीर आजम का इस्तीफा नहीं लिया था, उन्होंने ले नहीं सके थे। बिल्कुल, और वो नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम रहे। तो इसीलिए आखिर में फिर जाकर यही हुआ था कि जुडिशल इंक्वायरी हो, अदालत में जाए, मगर उससे पहले आपको अगर याद हो तो 4 उन्होंने हलकों की बात की कि उनको खोला जाए, बहुत सारे मराहिल तय करते हुए आए। तो अभी भी हम यही कहते हैं कि आप बताएं कि किन हलकों में आप समझते हैं, कम से कम उन हलकों का निशानदेही तो करें कि किस हलके में धांधली हुई है। मुफ्ती साहब ये कर लीजिए, यही रास्ता कह रहे हैं कि कुछ हलके आप कह दीजिए, निशानदेही कर दीजिए, इनको खोलें आप। देखो, मुशनमुन खरवार इलेक्शन कमीशन ने जब तहकीकात की कासम सूरी साहब की, तो वहां से तो साबित हो कि मजमूई तौर पर तो बहुत बड़ा धांधली, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसमें एक ही चाहते क्या है, चूंकि वक्त की किल्लत है तो मैं चाहती हूँ आपकी बात मुकम्मल हो जाए। कि जब ये बात साबित हुई एक ही हल्के से हल्कों में धांधली तो हुई है, तो हम तो इसलिए आए हैं कि पूरी कौम को यही बताते हैं कि आपके वोट पर इसी तरीके से डाका डाला गया था, उनको आप मालिक हैं अपने वोट के, आए तो वो आए, लाखों की तादाद में आए, और ये उस दर ने और इस दर में बहुत बड़ा नहीं मतलब देखिए, मैं आपसे पिन पॉइंटेड एक सवाल कर रही हूँ और बिल्कुल वक्त की बहुत कम वक्त रह गया है। क्या आप लोग ये चाहेंगे कि कुछ हल्के खोले जाएं, उनकी निशानदेही करें और जुडिशल कमीशन बने? यकीन जानिए, हमें 100% पहले से यकीन है और शवाहिद मौजूद है कि धांधली हुई है। और इसके अलावा इलेक्शन जी आप चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे और असर इलेक्शन किया जाए। मगर वो कह रहे हैं अगर प्यार से पूछा जाए तो फिर आप अपने इस पोजीशन से टच प्यार से अगर खान साहब को समझाए तो इंशाल्लाह मानेंगे इस हवाले से। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वो मान जाएं प्यार से, आप नहीं मान सकते। देखो हम तो यही कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, उनसे यही प्यार का मुतालबा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत साहब। आप मेरा ख्याल है एक दूसरे से बात कर लें, शायद कोई दरमियानी रास्ता वाकई में दो तरफा होता है, दो तरफा प्यार से कुछ निकल ही आएगा। मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, दरमियानी रास्ता तभी ढूंढा जाएगा जब दोनों तरफ से जो पार्टीज हैं इसके पर आमादा हो कि दरमियानी रास्ता है क्या। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि JUIF जो है वो फिलहाल दरमियानी रास्ते की तरफ नहीं देख रही। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।